Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ ماہ محرم میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا کیوں ناجائز ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ محرم جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، اس وجہ سے کیا میاں بیوی کا اس مہینے میں ہم بستر ہونا جائز نہیں، حرام ہے، اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ کون سی وجہ ہے؟ تو یاد رکھیں، یہ بات تو حقیقت ہے کہ ماہ محرم حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، اور حرمت والے مہینے 4 ہیں: ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں جو ماہ محرم ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا ادب و احترام اہل کتاب اور اہل مکہ اسلام سے پہلے بھی کیا کرتے تھے۔ یہ اتنے حرمت والے اور اس کا اتنا ادب و احترام کیا جاتا تھا کہ اگر کہیں جنگ ہو رہی ہوتی 2 قبیلوں کے دوران، 2 ملکوں کے دوران، تو یہ مہینہ اگر شروع ہو جاتا تو اس جنگ کو روک دیا جاتا، اس کی حرمت کی وجہ سے۔ اس کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھتے اور جنگ کو روک دیتے، اور ان مہینوں میں جنگ کرنا جائز نہیں تھا۔ لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ آج کے دور میں اگر کسی مسلمان ملک پر کوئی دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو اسے بھرپور جواب دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو حرمت والے مہینے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان مہینوں میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور دگنا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا، ڈبل اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح ان مہینوں میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح اگر ان مہینوں میں کوئی گناہ کرتا ہے تو علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اسے گناہ پر عذاب بھی دگنا دیا جائے گا۔ چونکہ یہ مہینے حرمت والے ہیں اور ماہ محرم بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، اس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہ پر دگنا عذاب دیا جائے گا۔ تو اب ان مہینوں کا عدم و احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میاں بیوی ہم بستری سے باز رہیں گے یا ہم بستری کر سکتے ہیں، جائز ہے یا نہیں؟ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں بیان کروں گا جس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس مہینے میں میاں بیوی کا ہم بستر ہونا جائز ہے یا نہیں، کیا اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، حلال ہے یا حرام ہے۔ 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ غنیۃ الطالبین میں ایک حدیث پاک ہے، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھی جاتی ہے۔ پھر فرمایا، جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا و ما فیہا سے افضل ہوتا ہے، اور جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں سے 1 نیکی لکھی جاتی ہے، اور 1 گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور 1 درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو، ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ تو جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اسے اس پر اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس نے حرام کو چھوڑ کر حلال کو اختیار کیا ہے۔ اس کی تائید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
اور عرض کیا رسول اللہ مالدار لوگ تو ہم سے زیادہ اجر و ثواب اکٹھا کر گئے، وہ بھی اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اسی طرح روزہ رکھتے ہیں جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس چونکہ مال زیادہ ہے تو وہ اپنے زائد مال سے صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہم سے وہ زیادہ اجر کما رہے ہیں، زیادہ اکٹھا کر رہے ہیں اجر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اللہ نے تمہارے لیے بھی ایسا نہیں بنایا جس سے تم بھی صدقہ کر سکتے ہو؟ بلا شبہ ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر حمد الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ تم میں سے ہر ایک کی شرمگاہ میں صدقہ ہے، ہر ایک کی شرمگاہ میں صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو کیا اسے اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ اسے حرام میں استعمال کرے تو کیا اسے گناہ ہوگا؟ تو عرض کیا رسول اللہ بالکل، جب وہ زنا کرے گا، غلط کاری کرے گا تو اسے گناہ ہوگا۔ تو فرمایا اسی طرح جب وہ اسے حلال استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو آپ کے سامنے میں نے جو حدیثیں بیان کی ہیں ان سے ثابت ہو رہا ہے کہ میاں کا اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستر ہونا یہ صدقہ ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتا ہے جب بندہ حلال تعلق قائم کرتا ہے۔ تو ان احادیث سے بالکل واضح طور پر ثابت ہو چکا کہ میاں بیوی کا ہم بستر ہونا یہ نیکی ہے، اجر و ثواب ہے۔ کیونکہ اب ماہ محرم حرمت والا مہینہ ہے تو اس کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، گناہ کوئی نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، نیکی آپ کر سکتے ہیں۔ تو میاں بیوی کا اس مہینے میں ہم بستر ہونا بالکل جائز ہے۔ ہاں کچھ موقع ہیں جس میں میاں بیوی کو اسلام نے ہم بستر ہونے سے منع کیا۔ ایک ہے جب حیض کے دن چل رہے ہوں، ٹھیک ہے جی، ماہواری کے دن عورتوں کے جو ہوتے ہیں۔ دوسرا نفاس کے دن بیوی کے ہاں عورت کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ دنوں تک پھر بلیڈنگ ہوتی ہے، خون آتا رہتا ہے، تو جب تک وہ خون رک نہ جائے وہ دن نفاس کے ہوتے ہیں، ان دنوں میں ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ تیسرے نمبر پر روزے کی حالت میں، ٹھیک ہے جی، میاں بیوی میں سے کسی ایک نے روزہ رکھا ہو تو ہم بستر ہونا جائز نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح میاں بیوی میں سے کوئی حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو پھر ہم بستر ہونا جائز نہیں، اور اسی طرح اعتکاف کی حالت میں میاں بیوی دونوں میں سے کوئی اعتکاف بیٹھ جائے یا دونوں بیٹھ جائیں تو اعتکاف کی حالت میں میاں بیوی کا ہم بستر ہونا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ ماہ محرم ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، ٹھیک ہے جی، جب چاہے میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں، بالکل حلال ہے، جائز ہے، نہ ہی اس سے نکاح ٹوٹتا ہے نہ ہی اس سے گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ماہ محرم میں میاں بیوی کا ہم بستر ہونا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔